إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا عنات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومدد بالصخور الميدان أرضه والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الله على محبيهم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. چلے آقا عبداللہ حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سب مل کے مولا کے نام سے توسل اختیار کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حسين ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها وعند الله اشفع لنا عند الله. ایک مرتبہ اور یا وجیها اشفع لنا. آخری مرتبہ ظہور امام کے لیے یا وجیها عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. سارے صلوات. آواز کی تھوڑی سی بڑھا دیں گے تو مجھے بولنے میں آسانی رہے گی. ایک مل کے اور صلوات بھیج دیں محمد. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم
الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. نعرہ الصلوات. مل کے ایک اور حسینی صلوات بھیجیں محمد علیہ. خدا عز و جل کا شکر ہے کہ ذکر امام حسین علیہ السلام کی برکت سے آپ احباب کی ایک بار پھر سے زیارت نصیب ہو رہی ہے. ایک مومن کا دوسرے مومن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں تو حدیث میں ہے کہ دونوں کے گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے درختوں کے پتے خزاں کے موسم میں جڑ جاتے ہیں. اور یقیناً یہ اس مولا کی برکت اور ان کے صدقے میں ہے کہ جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت کا ثواب رکھتا ہے. عزائے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی جو نعمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کیفیت اور ایک نیت تمام عبادتوں میں آپ کو وہ عطا فرمائی ہے. ایک دولت وہ ہے کہ جو دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں ہے سوائے آپ کے، اور وہ نعمت ہے قربتاً الی اللہ کی نعمت، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کی خاطر کوئی عمل کیا جائے. لیکن چہرہ سب دھوتے ہیں صبح کے وقت، لیکن جب آپ قربتاً الی اللہ کی نیت کر لیتے ہیں تو وہ وضو بن جاتا ہے. چیریٹی بہت سے لوگ کرتے ہیں، بہت سے انگریز ملینز آف ڈالرز کی چیریٹی کرتے ہیں. ہر چیریٹی سے مال پاک نہیں ہوتا. وہ انفاق کہ جو قربتاً الی اللہ کیا جائے اس سے مال پاک ہوتا ہے. جو قربتاً الی اللہ کیا جائے وہ خمس و زکات بن جاتا ہے. تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہ جو قربتاً الی اللہ کی نیت ہے نا، یہ اتنی بڑی طاقت ہے. اب چاہیے اعضاء امام حسین علیہ السلام میں ہو یا کسی اور عبادت میں ہو، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر عبادت کی روح نہیں ہے. قربتاً الی اللہ کی نیت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک مثال دی ہے. ایک وہ عمل کہ جو نہیں ہوا تھا لیکن نیت خالص تھی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سمجھو کہ ہو گیا. ہے میرے ساتھ آپ؟ دوسرا وہ عمل کہ جو ہوا لیکن نیت خالص نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سمجھو کہ نہیں ہوا. دونوں مثالیں قرآن میں. سورہ صافات کی آیت نمبر 102 ہے، ارشاد اقدس الہی ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. جب ابراہیم علیہ السلام اتنے بوڑھے ہو گئے کہ ان کے فرزند جوان ہو چکے تھے اور انہوں نے خواب میں دیکھا اني ارى في المنام اني اذبحك، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تو یہ بتلائیے آپ کا کیا خیال ہے. قال يا ابت، انہوں نے کہا کہ اے میرے شفیق بابا جان، افعل ما تؤمر، آپ وہ کر دیجیے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. دیکھیں مسائل پر صبر کرنا ایک منزل ہے اور مسائل پر شکر کرنا یا عبداللہ حسین علیہ السلام کی منزل ہے. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بابا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو فلما اسلما، جب دونوں سب تسلیم رقم ہو گئے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کا بل لٹا دیا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے صدا دی کہ اے ابراہیم، قد صدقت رؤيا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ خواب کہاں سچ ہوا؟ ابھی تو ذبح ہی نہیں ہوا اسماعیل، وہ تو مستم آ گیا ذبح ہونے کے لیے. اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں کہ چونکہ نیت بالکل خالص تھی نا تو سمجھو کہ جیسے ہو گیا تھا. نہیں ہوا لیکن سمجھو کہ ہو گیا. جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں کنسیڈر اٹ ڈن، ہو گیا، پورا کام ختم، بس ٹھیک ہے. دوسری طرف سے سورہ منافقون، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں، آج جمعے کا دن گزرا ہے، جمعے کی نماز میں دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھنا مستحب ہے.
اور ویسے بھی تاکید ہے کہ اگر آپ نماز میں ظاہر ہے کہ آپ کہیں شریک ہو تو آپ ویسے بھی خود سے پڑھیں پھر جب موقع ہو سورہ جمعہ سورہ منافقون کو. تو اذا جاءک المنافقون، اے رسول جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں، اگر کہتے ہیں قالوا نشهد انک لرسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس سے بڑا کلمہ اچھا کیا ہوگا؟ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. تو پروردگار کہاں جھوٹ بول رہے ہیں؟ بات تو سچ کر رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. کہ نہیں، چونکہ نیت خالص نہیں ہے. بات پہنچ رہی ہے. نیت خالص نہیں ہے تو اگر کوئی عمل جو بظاہر اچھا بھی ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ ہو نہیں رہا، وہاں نیت خالص ہے، عمل نہیں ہوا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہو گیا. اللہ جو ہے وہ خالص نیت کا خریدار ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں سے وہاں تک مل کر پرزور حیدری سوال میں بات کو نعرہ حیدری کہنے کا بھی خاص ادب ہے. اگر اس مزاج میں کہہ دیا جائے تو پھر جو کیف ہے وہ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ کسی اہل سنت عالم ان سے پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا 100%. کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہ 100%. کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہ 100%. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے احترام کے ساتھ میں بات کہہ رہا ہوں کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ سننی ہے؟ کہ 100%. کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہ 100%. کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہ 100%. کا فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے بہت غور کرنا اور پھر یہ علی کہنے کا ادب سیکھ لینا. کا فرق یہ ہے کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے. جناب میر انیس کے جتنے بھی مصائب کے جو اشعار ہیں ان میں اختلاف ہے، تخیل بھی ہے، اس میں روایتوں کا اختلاف بھی ہے، لیکن فضائل کے اشعار ہیں اس میں تقریباً ہر مصرے کے پیچھے کوئی نہ کوئی یا آیت قرآنی ہے یا حدیث معصوم ہے. مولا علی کی زیارت میں سلام علیکم من انجى الله سفینۃ نوح باسمہ، سلام ان پر. اللہ تعالیٰ آپ کو نجف اشرف کی زیارت نصیب فرمائے. اس نمبر سے دعا دے رہا ہوں انشاءاللہ. 17 ربیع الاول کی جب زیارت پڑھے مولا علی علیہ السلام کی تو اس میں جملے دیکھیے گا مفاتح الجنان میں بھی ہے کہ السلام علیکم من انجى الله سفینۃ نوح باسمہ. مولا علی کو سلام کیا گیا کہ سلام ان پر کہ اللہ عز و جل نے نوح علیہ السلام کے سفینے کو آپ کے نام کی وجہ سے نجات عطا فرمائی تھی. حضور کا نام ہے اس میں کہ سرکار ختمی مرتبت کے نام کی وجہ سے اور مولا علی کے نام کی وجہ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہتے ہیں مستور نوح نام اللہم صلی علی محمد. مستور نوح نام جناب امیر ہے. تو کہتے ہیں آیات حق کلام جناب امیر ہے. ہائے ہائے ہائے. اب ہم میر انیس رحمت اللہ علیہ سے پوچھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عرش خدا مقام جناب امیر ہے، کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے، مستور نوح نام جناب امیر ہے، آیات حق کلام جناب امیر ہے، تو اپنا عقیدہ تو کلیئر کیجیے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو بیت میں انہوں نے ایسا اسے سمیٹا ہے کہ پورا عقیدہ واضح ہو گیا. کہتے ہیں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. علی مخلوق خدا، ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. بس ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک اور بند سناؤ اس مرثیے کا.
آپ نے سن رکھا ہے کہ مولا علی ایک رکعت سے دوسرے رکعت پر آتے تھے تو کلام مجید ختم کر لیتے تھے. اب یہ ان کی نور کی کیفیت سے ممکن ہے، اس لیے کہ نور میں زمان کا تعلق نہیں ہوتا، ماورائے زمان ہوتا ہے. وہ امام زمان ہے، زمانے کے بھی امام ہے. تو میر انیس کہتے ہیں کہ تھے حافظ کلام خدا شاہ ذوالفقار، اور لکھا ہے ہونے لگتے تھے دلدل پہ جب سوار، دے کر رکاب میں قدم پاک کو قرار، اور قرآن شروع کرتا تھا وہ شعر کردگار. قرآن شروع کرتا تھا وہ شعر کردگار. وہ کس کا بغیر مصحف ناطق یہ کام تھا، پہنچا ادھر جو پاؤں تو بڑا تمام تھا. جی اب ذرا غور کیجیے گا، حقیقت یہ ہے، بات دور تک جا رہی ہے. علی ابن ابی طالب کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے. یہ گھبرا تو نہیں کہ میں نے کیا کہہ دیا؟ یہ مولوی صاحب تیسرے نمبر پہ کہاں سے لے آئے؟ جی صحیح شیعہ عقیدہ یہی ہے، پہلے پہ ہے خدا، ہے تو یہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ پہلے پہ ہے خدا، پھر ہے مصطفیٰ، پھر ہے مرتضی. صحیح شیعہ عقیدہ یہی ہے. مرتضی سے کائنات میں دو بڑے ہیں، ایک خدا ایک مصطفیٰ. لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا. ہے تو یہ کیوں ضروری ہے اس ولایت کو دہرانا، اور کیوں ضروری ہے ذکر علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بار بار کرنا؟ میں اس کی بہت ایک قرآنی وجہ اور ایک لاجیکل وجہ آپ تک عرض کر دوں. دیکھیں آج بھائی 1400 سال پہلے اعلان ہوا من کنت مولا فہذا علی مولا، آج آپ کیوں دوہرا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آج ہم وہ جو 1400 سال پہلے اعلان ہوا ہے نا من کنت مولا فہذا علی مولا، آج ہم اس کے ذریعے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا مہدی مولا. جی یہ اسی تسلسل میں امام مہدی علیہ السلام کوئی ریفارمر نہیں ہے خالی. جیسے ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کا نظریہ ہو سکتا ہے شاید چونکہ ایک سیویئر کا تو ہے کہ ایک نجات دہندہ تشریف لانے والے ہیں، لیکن فقط وہ کوئی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نہیں. وہ گاندھی جی اور قائد اعظم اور نیلسن منڈیلا، یعنی بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ جن کے لیے امام زمان علیہ السلام کی صحیح شناخت بھی پوری نہ ہوئی، وہ خالی دنیا کو بدل دینے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متصل ہے. یہ اہم ہے. وہ من کنت مولا فہذا علی مولا کا مطلب آج یہ من کنت مولا فہذا مہدی مولا. جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ صلی اللہ محمد، یعنی من کنت مولا. میں میرے پاس وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ حضرت حجت کے لیے خطبہ غدیر میں رسول اللہ نے 20 جملے ارشاد فرمائے. خطبہ غدیر النور مسلوق من اللہ عز وجل فیہ، فرمایا کہ نور جو ہے وہ اللہ عز وجل کی جانب سے مجھ میں تیر رہا ہے. النور مسلوق من اللہ عز وجل فیہ. ثم اس کے بعد جو نور ہے وہ علی بن ابی طالب میں. ثم من نسل الی القائم المہدی، اس کے بعد علی کی نسل میں جو قائم مہدی آنے والے ہیں ان تک یہ نور جائے گا. سبحان اللہ. تو من کنت مولا فہذا علی مولا کا مطلب یہ ہے کہ من کنت مولا فہذا حسن مولا، من کنت مولا فہذا حسین مولا، من کنت مولا فہذا علی بن حسین مولا، من کنت مولا فہذا محمد بن علی الباقر مولا، من کنت مولا فہذا جعفر بن محمد صادق مولا، من کنت مولا فہذا موسیٰ بن جعفر القادر مولا، من کنت مولا فہذا علی بن موسیٰ رضا مولا، من کنت مولا فہذا محمد بن علی تقی الجواد مولا، من کنت مولا فہذا علی بن محمد نقی الہادی مولا، من کنت مولا فہذا حسن بن علی العسکری مولا، من کنت مولا فہذا مہدی مولا. یہ ترتیب ہے. اللہ
وعجل فرجهم. تو اس پورے سلسلے کو سمجھنا اور ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف عطا کیا ہے کہ ہم ایک کرسچن رائٹر ہیں, انہوں نے لکھا کہ شیعہ فقط وہ واحد فرقہ ہے جس کا اب تک کسی حجت کے ذریعے سے اللہ سے تعلق برقرار ہے. باقی کسی کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی حجت کے ذریعے سے نہیں ہے. تو مولانا یہ کیوں ضروری ہے اتنا حجت کے ذریعے سے تعلق ہونا؟ اس لیے کہ اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے لیکن خلیفۃ اللہ کو نہ مانے تو اس کی توحید عین ابلیسی توحید ہے. یہ بات سمجھ میں نے کیا کہا؟ ابلیس کو مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ماننے میں, اس سے مشکل ہے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے میں. اللہ کو تو مان رہا ہے وہ, اللہ چاہ رہا ہے کہ نہ خلیفۃ اللہ کے ذریعے سے مشترک ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں ذکر کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا, ابلیس کے واقعے کا؟ اس نے سجدہ نہیں کیا تو ہم سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ اللہ کو آپ مانیں. 6000 سال تک ابلیس نے عبادت کی, تو پروردگار نے جو 6000 سال کی عبادت ہے اتنے ہزاروں سجدے کیے وہ تو نہیں دیکھ رہا, یا ایک سجدہ نہیں کیا. اگر میں اپنی زبان میں کہوں تو میں اس کے پیچھے پڑ گیا. تو یہ ایک سجدہ ابلیس نے تو ڈیل کی بھی آفر کی تھی. ضرورت دیکھیں, آج کل ڈیل کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. اب سیاسی حالات میں تو میں تبصرہ کرنا نہیں چاہتا, پلیٹ فارم بھی نہیں ہے اس کا, لیکن یہ کہ میں ڈیل یہ ٹھیک ہے اے اللہ تو مجھے یہ ایک سجدہ معاف کر دے, اب روئے زمین پر اتنے سجدے کروں گا جتنے کسی نے نہیں کیے ہوں گے. کوانٹٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بڑی اچھی آفر ہے. ایک سجدہ معاف ہو رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں ہزاروں کو اور کروں گا. اللہ نے کہا کہ انما ہوگا 250 ارید لا حیث ترید. عبادت وہ ہے کہ جو میں چاہوں, عبادت وہ نہیں ہے کہ جو تو چاہے. یہ بات پہنچ رہی ہے؟ عبادت وہ نہیں ہے کہ جو تو چاہے, عبادت وہ ہے کہ جو میں چاہوں. اب میں بہت ہاتھوں کو جوڑ کر کر رہا ہوں, ہر مومن میں جو بڑا محترم ہے. اب فرض کیجئے کسی مومن کے دماغ میں آئے کہ میں نماز میں ایک ایسا جملہ پڑھ دوں جو ہے تو بہت اچھا جملہ, یہ بات پہنچ گئی میرے بھائی. یہاں سے وہاں تک میری حیدری سلوات دینا محمد محمد پر. دیکھیے میں نہ کسی گروپ کو خوش کرنے آیا ہوں, نہ کسی اور کے بارے میں بولنے آیا ہوں. میں یہاں پر وہ بولنے آیا ہوں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے حق سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے. جی جملہ تو علی ولی اللہ کا بہت اچھا ہے, کلمہ ہے یہ, اس کے بغیر دین ہی پورا نہیں ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے عبادت وہ ہے کہ جو میں چاہوں. عبادت وہ نہیں ہے کہ جو تو چاہے, عبادت وہ ہے کہ جو میں چاہوں. جیسے میں چاہ رہا ہوں ویسے کرو. کیا کہنا؟ سبحان اللہ. اب عبادت وہ ہے کہ جیسے انہوں نے سکھلا دی. حضور کی حدیث ہے کہ کوئی 2 رکعت نماز پورے خلوص دل کے ساتھ جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال نہ آئے ویسی پڑھ لے تو اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. کوئی پڑھ کے بتائیں. میں تو اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں, میرے لیے تو بڑا مشکل کام ہے, میں سیدھی بات کر رہا ہوں آپ سے. آسان نہیں ہے. ہم اور آپ کی کیا بات ہے. حضور کے پاس ایک سرخ اونٹنیوں کا تحفہ آیا تو حضور نے کہا کہ میں 2 اونٹنیاں تھیں, کہ ایک اسے دوں گا جو 2 رکعت نماز پڑھے جس میں اللہ کے علاوہ کوئی خیال نہ آئے. اب یہ کہ جب نماز, اب اونٹنی کا تو خیال آ جائے گا سب سے پہلے. بات صحیح ہے نا کہ بھائی اگر میں نے اللہ کی خاطر نماز پڑھی تو مجھے اونٹنی ملے گی. لوگ ہے آگے اونٹنی کا خیال. تو اب کچھ لوگوں نے نماز پڑھی, تاریخ میں دیکھ لیجیے گا کن کن نے نماز پڑھی, مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں یہاں پر. اس کے بعد مولا علی مرتضی ہے, السلام علی الدعاۃ الی اللہ والادلہ علی مرضات اللہ والتامین فی محبت اللہ والمخلصین فی توحید اللہ. زیارت جامع کبیرہ, زیارت جامع کبیرہ مجھے یاد ہے کہ
جب کووڈ کا فرسٹ ایئر تھا تو آن لائن میں نے آپ کی خدمت میں گفتگو کی تھی 2020 میں، اس میں زیارت جامع کبیرہ پہ بات کی تھی. تو زیارت جامع کبیرہ وہ امامت کو سمجھنے کے لیے کورس ہے پورا، وہ گائیڈ لائن ہے کہ جو امام نے فراہم کی ہے. خطیب کے بارے میں آپ کو شک ہو سکتا ہے کہ خطیب نے آپ کو حد سے بڑھا دیا، مبالغہ کر دیا، پتہ نہیں صحیح بات کہی نہیں کی. لیکن زیارت جامع کبیرہ تو امام کا کلام ہے نا، کلام امام علامہ مجلسی نے کہا سندن بھی ٹھیک ہے، تقریباً سارے علماء نے کہا کہ سندن بالکل ٹھیک ہے. مفات الجنان میں لکھی ہوئی ہے زیارت، آپ جس امام کے حرم میں چلے جائیں ان کی زیارت نامے میں یہ زیارت لکھی ہوئی، اتنی معتبر زیارت ہے. عبداللہ بن موسیٰ نخعی نے کہا تھا کہ مولا مجھے وہ زیارت تعلیم فرمائے کہ آپ اہل بیت میں سے کسی کے بھی حرم میں جاؤ تو وہ زیارت پڑھ لو. اور امام نے وہ زیارت تعلیم فرمائی. اس لیے اب 40 کا موقع آنے والا ہے، ماشاءاللہ ہزاروں زائرین تشریف لے جائیں گے تو ضرور آپ کاظمین میں بھی پڑھیں زیارت جامع کبیرہ، کربلا میں پڑھیے، نجف اشرف میں پڑھیے، سامرہ میں پڑھیے، جہاں کہیں آپ زیارت کے لیے تشریف لے جائیں وہاں پڑھیں. اور اگر آپ اپنے شہر میں ہیں تو 14 معصومین کی نیت سے پڑھیں. مجرب عمل ہے، اگر آپ حاجت کی برابری کے لیے پڑھتے ہیں مجرب عمل ہے. ایک دفعہ ترجمہ بھی ضرور دیکھ لیں، بلکہ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ایک دفعہ نہیں 3-4 دفعہ دیکھ لیں ترجمہ، کہ جب آپ اسے پڑھنے لگے تو پھر پتہ چلے کہ پڑھ کیا رہے. امام نے فرمایا کہ جب تم صحن مطہر میں داخل ہو تو 40 مرتبہ کو اللہ اکبر، پھر آگے بڑھو رواق مطہر میں پہنچو پھر کہو 30 مرتبہ اللہ اکبر، پھر اور آگے بڑھو ذریعہ مطہر سامنے ہو پھر کہو 30 مرتبہ اللہ اکبر، یعنی 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. یہ علامہ مجلسی نے لکھا اور بعد میں شیخ عباس قمی نے بھی لکھا کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر اس لیے پڑھوایا گیا کہ اب اس زیارت میں جو فضائل آ رہے ہیں نا تو کسی کو کوئی ربوبیت کا شک نہ ہونے لگے. تو پہلے کبریائی کا اعلان کرو اللہ کی کہ خدا تو وہی ہے. 100 مرتبہ کو اللہ اکبر، پھر یہ زیارت شروع کرو. اس زیارت کے یہ جملے ہیں جو ابھی میں نے پڑھے کہ السلام علی الدعاۃ الی اللہ والادلہ علی مرضات اللہ، سلام ان پر جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، جو اللہ کی مرضی پر دلیل ہے. والمخلصین فی توحید اللہ، سلام ان پر کہ تامین فی محبت اللہ، جو اللہ کی محبت میں مکمل ہے. اور مخلصین فی توحید اللہ، آپ وہ ہیں جو توحید پروردگار میں خالص ہیں. جی علی زیادہ طول کلام نہیں ہے، تھوڑے سے منزل آج کی رہ گئی ہیں. المخلصین فی توحید اللہ، آپ ہے جو توحید پروردگار میں خالص ہے. واقعہ یاد ہے حضور کے بعد جو اونٹنی آئی، مولا علی نے نماز پڑھنا شروع کی، خدا کے علاوہ کوئی اور خیال نہ آئے. ابھی تشہد میں تھے مولا علی، علی خود کہتے تو کیا بات تھی، جبرائیل نے اللہ کی جانب سے کہا کہ اللہ ہی حکم دے رہا ہے کہ علی نے جو نماز پڑھی ہے یہ اتنی خالص ہے کہ اس میں سوائے للہیت کے اور کوئی خیال ہی نہیں ہے. لہذا اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ ایک اٹھنی وعدے کے مطابق علی کے حوالے کر دیں. اب سن لینا یہاں پر حضور نے کہا کہ اے جبرائیل، میں جانتا ہوں کہ جب علی نماز پڑھ رہے تھے تو تشہد میں یہ سوچ رہے تھے کہ کون سی اونٹنی اس کا گوشت زیادہ ہے، کاش وہ مجھے مل جائے. اوہ یہ تو معاملہ کچھ اور گڑبڑ ہو گیا. اب یہ کہ حضور تو جانتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، لیکن یہ مکالمہ ہو تب جا کر روایت کھلے گی نا. جبریل گئے، اللہ نے پھر بھیجا کہ اللہ اب بھی حکم دے رہا ہے کہ آپ وعدے کے مطابق ایک اونٹنی علی کو دے دیں. اس لیے کہ علی یہ سوچ رہے تھے کہ کون سی اونٹنی کا گوشت زیادہ وہ مجھے مل جائے، اور اس میں علی کی نیت یہ تھی کہ کاش وہ زیادہ سے زیادہ گوشت میں مدینہ کے بڑوا میں تقسیم کر سکوں. علی اپنے لیے کچھ رکھنے نہیں تھے. حضور نے کہا علی آپ نے میں نے ایک اونٹنی کا وعدہ کیا تھا، میں دونوں آپ کے حوالے کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ یہ آگے تقسیم کر رہے ہیں. کیا کہنے، یہ جو توجہ خلوص ہے نا ہر معاملے میں،
اور بالخصوص اجتماعی معاملات میں وہ عزاداری اس لیے نہ ہو کہ فلاں چودھری کی مجلس ہوئی تو میں اس سے بڑی مجلس کر کے دکھاؤں گا. ہاں یہ بڑا کامن ہو گیا نا کہ بھائی اس نے وہ ذاکر یا عالم بلائے تو میں اس کے برابر کا بلا کے دکھاؤں گا, اس سے بڑا بلا کے دکھاؤں گا. آپ خلوص نیت کے ساتھ عزاداری کیجئے, ہاں اس میں کوشش ضرور کیجئے کہ بھرپور اہتمام ہو سکے, زیادہ سے زیادہ عزادار شریک ہو, زیادہ سے زیادہ مومنین تک تبرک پہنچے. وہ آپ کی کوشش ضرور ہونی چاہیے, ہونا للہ چاہیے. للہ ہے تو اس کا اثر ہے. جی تو آج کی گفتگو میں اس سے زیادہ اور طول نہیں دوں گا, آگے نہیں بڑھاؤں گا. بس میں تو اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس وہ مثال موجود ہے. میں منزل مسائل سے تھوڑا سا دور ہوں. ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت علی اصغر کے لاشاہت میں تھا, فرمایا حول لی الامر لانہ بعینک, پروردگار یہ منزل بھی حسین کے لیے آسان ہو گئی, لانہ بعینک, اس لیے کہ حسین یہ یقین رکھتا ہے کہ تو دیکھ رہا ہے. ہاں بہت بڑی بات ہے, جسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, وہ پھر اطمینان کی منزل پر ہوتا ہے کہ کوئی میری واہ واہ کرے کہ نہ کرے, کوئی مجھے اچھا کہے کہ نہ کہے, میں کر رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر. بس مجھے یقین ہو گیا کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, اس لیے میرے لیے آسان ہو گیا. ویسے ہی نہیں ہے کہ امام حسین کے لیے کہا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے اطمینان والے نفس پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے, تیرا رب تجھ سے راضی ہے. ویسے نہیں ہے سند ہے. ہاں اور اطمینان اور یقین وہ دولت ہے, یاد رکھنا حدیث میں آیا ہے کہ یقین وہ دولت ہے جو سب سے کم تقسیم ہوئی ہے انسانوں میں, حتیٰ ایمان بھی زیادہ تقسیم ہوا ہے. بہت سے لوگوں کے پاس ایمان ہے, یقین نہیں ہے. کیا مطلب؟ اگر یقین ہوتا ہمیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ارے اللہ چھوڑ دیں, نعوذ باللہ من ذالک, میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ فرض کیجئے کہ مجھے یقین ہو کہ کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے ہر وقت, تو کیا میں وہی کام کروں گا کہ جو بھی کر رہا ہوتا ہوں زندگی میں؟ نہ. حدیث میں آیا کہ جب ایک انسان تنہائی میں کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے نا, اور 5 سال کا بچہ داخل ہو اور وہ چھوڑ دے اس گناہ کو, تو اللہ عز و جل یہ کہتا ہے کہ اے شخص تو نے مجھے اس 5 سال کے بچے سے بھی زیادہ حقیر دیکھنے والا شمار کیا. کیوں؟ جب میں تیرے سامنے تھا تو گناہ نہیں کر, تو گناہ کر رہا تھا, اور بچہ آ گیا تو نے چھوڑ دیا. یقین, ہمیں یقین کم ہے. ایمان ہے کہ اللہ ہے, یقین ابھی پورا نہیں ہے. بچوں کے لیے ایک مثال دیتا ہوں, ذرا طول نہیں دوں گا بات کو, بچوں کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. ایک کرتب دکھانے والا تھا جو ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ روپ بندھی ہوئی تھی, اس نے ایک شخص کو اپنے کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا, اپنے بیٹے کو, اور چلا ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ تک. تو جب وہ وہاں پہنچ گیا تو سب نے کلیپنگ کی, سیلفیاں بنائی. تو اس نے یہ کہا کہ اب میں کسے یقین ہے کہ یہاں سے وہاں تک بھی جا سکتا ہوں؟ کہ جی آپ جا سکتے ہیں, ہم نے خود دیکھا آپ کو. کہ اچھا کون ہے جو میرے کندھے پہ بیٹھنے کو تیار ہے؟ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں ایمان ہے بھی, یقین نہیں ہے بھی. یہ مثال سمجھ میں آ گئی؟ جی کئی دفعہ چیزوں پر ایمان ہے, ابھی کامل یقین نہیں ہے. یقین کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے مجھے بھی رات ہونے کا یقین ہے, ویسے مجھے یقین ہے کہ قبر میں مجھے جواب دینا ہے. وہ یقین ہے کہ قیامت میں حساب کتاب ہونا ہے. وہ یقین اگر ہوتا تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی. بات واضح. بس ہم ان کے ماننے والے ہیں جو توحید پروردگار میں مخلص ہیں, اور تامین فی محبت اللہ, جو اللہ کی محبت میں کامل ہے. کیا کہنا, وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. یہ آیت سن لیں اور میں جا رہا ہوں منزل مسائل پر, انشاءاللہ آپ روحانی کیف محسوس کریں گے. سورہ لقمان کی آیت ہے. اللہ نے کہا اگر روئے زمین کے سارے درخت بھی قلم بن جائے نا, وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ, اور جتنے سمندر ہیں ان میں 7 سمندر اور مل جائیں, ما نفدت کلمات اللہ, تو اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں. تم لکھو اللہ کے کلمات, اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں. کنہیں آپ مان رہے ہیں, ذرا سوچے تو صحیح. کس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقام عطا کیا؟ یہ کون ہے کلمات اللہ جو ختم ہونے والے نہیں ہیں؟
سورہ بقرہ کے 2 آیتیں سن لیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات اللہ نے سکھلائے، کلمات فتاب علیہ، ان کلمات کی وجہ سے آدم نے توبہ کی، انہ هو التواب الرحیم، تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو اتنا تو سمجھ میں آیا نا کہ وہ جو بھی کلمات اللہ ہے وہ آدم علیہ السلام سے تو رتبے میں بلند ہے نا، جبھی تو ان کلمات کی جبھی تو ان کلمات کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو رہی ہے نا جی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے ان کلمات کے ذریعے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے کچھ امتحان لیے ابراہیم علیہ السلام کے کلمات کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم علیہ السلام مکمل کامیاب ہو گئے تو قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے کہا ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ یہ کلمات میں اس وقت جو دعائیں ہیں ان کلمات میں وہ بھی اپنے مقام پر ہیں۔ میں آپ سے اس وقت شیعہ تھیولوجی کی بات کر رہا ہوں، ہر ایک کا مجھ سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کلمات سکھلائے وہ تو علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی لکھے، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ روایت الگ الگ جگہوں پر ہے کہ وہ کلمات یہ ہیں کہ الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطر وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ اللہ اکبر جی، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقام عطا کیا ہے کہ اللہ نے ان کے ناموں کو بھی اپنے ناموں سے مشتق فرمایا، یعنی وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا، وہ اعلیٰ تھا تو انہیں علی بنایا، وہ فاطر، میں بالکل اختتام پہ پہنچ گیا، ذرا سا میرے ساتھ دیجیے گا، وہ فاطر السماوات والارض تھا تو انہیں فاطمہ زہرا بنایا، وہ محسن تھا تو انہیں حسن مجتبیٰ بنایا، وہ قدیم الاحسان تھا تو انہیں حسین سید الشہداء بنایا، آگے چلو وہ معبود تھا تو انہیں زین العابدین بنایا، وہ عالم الغیب والشہادہ تھا تو انہیں باقی العلوم بنایا، وہ صادق الوعد تھا تو انہیں جعفر صادق بنایا، وہ کاظم الغیظ تھا تو انہیں موسی کاظم بنایا، اسے رضا پسند تھی تو انہیں علی رضا بنایا، اسے تقوی محبوب تھا تو انہیں محمد تقی بنایا، وہ نقی مزاج تھا تو انہیں علی النقی بنایا، وہ اشکرانہ شان کا حامل تھا تو انہیں حسن عسکری بنایا، اور وہ خود غائب تھا شکریہ۔ وہ ہستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی بطور رہبر، مظہر صفات خداوندی جو ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہو، کیوں نہ یہ طہارت ہو کہ اللہ عز و جل نے جو آپ کے اور ہمارے پہلے امام ہیں انہیں بلایا بھی اپنے گھر پر ہے، کہیں اور تمہیں ہدایت کے لیے بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا جسے امام مان لے، جسے اپنا رہبر مان لے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، اسے خود جواب دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا، مجھے نہیں بتانا ادھر کیا ہے، یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا، اور ہمیں ایمان بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آ رہی ہے کیا خوش نصیبی اور سعادت ہے لا الہ الا اللہ کے گھر میں، محمد رسول اللہ کی گود میں بھائی کوئی اختلافی بات تو نہیں کر رہے یہاں پر،
وہ بات کر رہا ہوں کہ سارے مسلمان مانتے ہیں کہ علی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے، تو مجھے کہنے دو پھر کہ لا الہ الا اللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ کی گود ہے، علی ولی اللہ تشریف لے آئے۔ جی کعبہ ہے آغاز علی، غدیر ہے معراج علی، وہاں پھر یہ ریپیٹ ہوا، پھر یہ دہرایا گیا، کیسے؟ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ تبلیغ فرما دیجئے اس پیغام کی جو آپ پر نازل ہو چکا ہے۔ ہاں تبلیغ کا لفظ قرآن میں آیا ہی علی بن ابی طالب کی ولایت کے اعلان پر ہے۔ مجھے بلغ کا لفظ بتائیے اور کہیں آیا ہو؟ جو قرآنی تبلیغی جماعت ہوگی نا، تبلیغی جماعت جو قرآنی ہوگی وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت پر قائم ہوگی، کیونکہ بلغ کا لفظ قرآن میں آیا مولا علی کی ولایت کے اعلان کے لیے۔ تو غدیر ہے معراج علی، غدیر کی محفل کا بانی ہے لا الہ الا اللہ۔ آپ میرے ساتھ پڑھنا ذرا، غدیر کی محفل کے خطیب ہے محمد رسول اللہ، غدیر کی محفل کا موضوع ہے اللہ اکبر، ہے یا نہیں ایسا؟ جی غدیر کی محفل کے بانی خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بانی ہے، غدیر کی محفل کے خطیب ہے محمد رسول اللہ، غدیر کی محفل کا موضوع علی ولی اللہ۔ خدا ولی، نبی ولی اور علی ولی، پورا ہمارا ہو گیا کلمہ غدیر میں، پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں۔ ہائے ہائے ہائے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا جو میں کہہ رہا ہوں میں وہاں یہاں ذمہ داروں کہیں اور نہیں جانا، اب جو میں جملہ کہنے لگا ہوں، کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے، کفر و نفاق و شرک، یہ بات یہاں کی ہو رہی ہے اور کی نہیں ہو رہی، کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے، میں تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں۔ یا علی ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں؟ ایک منزل چلیں گے اور تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں، پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں، جی پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں۔ بہت اچھی اردو سمجھنے والے، حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ، لفظوں کی رعایت ہے یہاں پر، حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ ہجرت کی شب سلایا، اٹھایا غدیر میں۔ علی کو جواب دے رہا ہے قبر میں۔ ہاں جی، فارسی زبان کے شاعر نے شعر لکھا، کیا کہنے آپ کے نعروں کا اور کیا کہنا آپ کا جوش ولا کا۔ اس نے شعر لکھا، چلا ناصر مکارم شیرازی نے تفسیر نمونہ لکھی ہے، یہ سب نے سن رکھا ہے نا، اس میں اس بات کے گنوں لکھا ہے کہ ایک فارسی زبان کے شاعر نے شعر لکھا، گر معاملہ حشر با علیست، اگر حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے تو ہر چے دلت بخات گناہ کن، پھر جو مرضی کرتے رہو، علی کے ساتھ ہی تو ہے معاملہ۔ انہوں نے یہ فارسی زبان کے شاعر نے شعر لکھا۔ اچھا یہ تو طے کہ معاملہ علی کے ساتھ ہے، کیوں بھائی؟ علی قسیم الجنت والنار میں، ایاب الخلق الیکم وحسابہم علیکم، زیارت جامع کبیرہ، مخلوقات کو پلٹنا ہے آپ کی طرف، آپ نے ان کا حساب لینا ہے۔ اب اس کی تفصیل اپنے مقام پر کہ اللہ حساب لے گا تو پھر اہل بیت کہاں سے آ گئے؟
یہ باذن اللہ ہے، اللہ ہی روح قبض کرتا ہے، لیکن ملک الموت کے نظام کو اس نے رکھا ہوا ہے. تو پھر کبھی اور سے اس کی تفصیل. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جب اسے شعر لکھا نا کہ گھر معاملہ حشر بعلیس، ہر چیز الگ بے خواب گناہ کرو، جتنے مرضی چاہے گناہ کرو، تو مولا علی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. کاش اس پر بھی کوئی نعرہ حاضری کہہ دے گا تو پھر میرا جو میری میں ابھی بات نہیں. مولا علی کو خواب میں دیکھا، مولا علی نے کہا کہ دیکھ یہ تیرا پہلا مصرع ٹھیک ہے، دوسرے مصرع کی اصلاح کر. آج کی مجلس کا میسج یہ ہو گیا. بات ہماری ہو رہی ہے کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جو توحید کے پروردگار میں خالص ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو خالص کرنا ہے. یہ 3 دن کا موضوع یہ ہے. تو مولا نے کہا گر معاملہ حشر بعلیس، یہ بات صحیح ہے. اگلا جملہ ٹھیک کر لے. اس نے کہا تھا ہر چیز الگ بے خواب گناہ کرو، جو مرضی چاہے گناہ کرو. کہنا گر معاملہ حشر بعلیس از رخ علی شرم کن و کمتر گناہ کن. اگر حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے تو پھر علی کے چہرے سے کچھ حیا کر لے اور گناہوں میں کچھ کمی کر لے. ہائے ہائے ہائے. ہاں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں، ویسے بری عادت نہیں ہونا چاہیے لیکن ہوتی ہے کبھی عادت یہ، والدین کے سامنے نہیں پیتے. کہ بھائی والدین کے سامنے کیوں؟ کہ احترام ہے، باپ کا احترام ہے تو پھر علی کا کتنا احترام ہے. ہائے ہائے ہائے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو مولا نے کہا کہ آج رخ علی شرم کن کمتر گناہ کن، علی کے چہرے سے کچھ حیا کر لے، گناہوں میں کچھ کمی کر لے. سبحان اللہ. بات آج یہاں رک رہی ہے. عزیزوں کیا کہنا؟ ہاں علی کے جیسے فضائل ہیں ویسے کسی کے فضائل نہیں، اور علی اور اولاد علی کے جیسے مصائب ہیں ویسے کسی کے مصائب نہیں. کسی کے مصائب نہیں. کچھ مصیبتیں ایسی ہیں کربلا معلہ میں بھی جس میں فقط ابا عبداللہ حسین علیہ السلام ہے بس. دیکھو تیر و تلوار سب کو لگے، پیاسے سب تھے، لیکن کچھ مصائب ایسے ہیں جو صرف مخصوص ہیں حسین ابن علی سے. جانتے ہو کیا؟ کسی اور کا لاشا کربلا میں پامال نہیں ہوا. ہائے ہائے ہائے. 2 لاشیں پامال ہوئے فقط کربلا میں. ایک یتیم حسن قاسم کا لاشا اور ایک حسین ابن علی کا لاشا. وہ بھی میں سمجھتا ہوں نیت یہ ہے، دل یہ کہتا ہے کہ چونکہ قاسم حسن کے نمائندے ہیں نا کربلا میں، تو حسن اور حسین ہر فضیلت میں شریک ہے تو ہر مصیبت میں بھی شریک ہے. تو حسن موجود نہیں تھا ظاہر میں کربلا میں، تو حسین کا لاشا پامال ہونا تھا، تو اب حسن کے نمائندے کا لاشا بھی پامال ہوا کربلا میں. بس فرق یہ کہ حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا، قاسم کا لاشا زندگی میں پامال ہوا. لیکن یہ مصیبت وہ ہے کہ جس میں اور کوئی شہید شریک نہیں ہے ابا عبداللہ حسین کے. شام غریبہ کی روایت ہے کہ جب گھوڑوں کی نال بندی کی گئی، نال بندی سمجھتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود ہیں، ان کو سمجھاؤں، لوہے کی سوئیں لگائی گئی ان کی ٹاپوں پہ. ابن زیاد کے پاس جب یہ ملعون گئے تھے نا جنہوں نے حسین کے لاشوں کو پامال کیا، تو تاریخ میں جملہ ہے نحن رززنا الصدر بعد الظہر. صدر کہتے ہیں سینے کو، الم نشرح لک صدرک. ابن زیاد کے سامنے کہتے تھے نحن رززنا، رززنا کہتے ہیں پیس جنے کو. کہتے ہیں ہم نے پہلے حسین کی پشت کو پیسا. یا ابا عبداللہ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. اے مولا جیسے آپ کے مسائل کا دن ہے ویسے کسی کے مسائل کا دن ہے. نحن رززنا الصدر بعد الظہر. ظہر کہتے ہیں پشت کو، پہلے ہم نے پشت کو پیسا، اس کے بعد حسین کو پلٹ کر ان کے سینے میں پیسا. جی جب یہ لاشیں پامال ہونے والے تھے نا، تو اس وقت حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ آیا. اس نے آ کر کہا ہمارے ساتھ دیکھ، ہم نے تیرے کہنے پر حبیب کو قتل تو کیا ہے، لیکن اب ہم یہ توہین نہیں برداشت کریں گے کہ ہمارے قبیلے میں سے کسی کا لاشا پامال ہو، یہ نہیں ہوگا. اس نے کہا جاؤ حبیب کا لاشا لے جاؤ. حبیب کا لاشا چلا گیا. ہور کے قبیلے والے آ گئے، ہم نے تیرے کہنے پر جنگ تو کی ہے ہور سے، لیکن ہور کا لاشا بھی پامال ہوئے تھے. کہتا ہور کا لاشا بھی لے جاؤ.
حد یہ ہے. میں معاملے کی گہرائی آپ کو سمجھاؤں. شہزادہ علی اکبر کی جو والدہ تھی نا حضرت بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہا, ان کے قبیلے کے بھی دور کے لوگ کچھ اس طرف لشکر میں تھے, وہ بھی آ گئے. انہوں نے کہا دور ہی صحیح, ہماری ایک نسبت بنتی ہے, ہم لاشا نہیں پامال ہونے دیں گے, ہماری توہین ہے. اس نے کہا جاؤ لے جاؤ عمر کا لاشا بھی. ایک بہن تلہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی. خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم آبا عبداللہ حسین کے. خدا کی حاجات کو پورا فرمائے, خدا کو غم نہ فرمائے سوائے غم حسین کے. امیروں آج 1400 برس بعد سننا اتنا مشکل ہے, سوچو زینب کے لیے دیکھنا کتنا مشکل تھا. بیوی منتظر تھی کوئی ایک تو آئے گا جو حسین کا بھی لاشا لے جائے گا, ایک بے وارث لاشا رہ گیا جس کا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. ایک مظلوم کا لاشا, سید الشہداء کا لاشا, دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف میں اڑ گئے, بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف میں اڑ گئے. حسین کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہوتا رہا. بی بی زینب نے مقتل میں ہے کہ فریاد کی, یا رسول اللہ صلی علیک ملائکۃ السماء وہذا حسین مرمل بالدماء. یا رسول اللہ آپ پر تو آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی تھی, دیکھو کربلا انشاءاللہ بار بار ہر بھائی بتاؤ. مولا نے اپنے بہت چھوٹے سے نوکر کو اس عقیل کو بلاتی بھول گئے, ہر طرح کربلا گئے, لیکن ملاقات ہوتی ہے, ملاقات ہوئی بعض مرتبہ. آیت اللہ تھے ہم تھے تو ظاہرین کو انہوں نے کہا کہ دیکھو جب ابھی مجھے کچھ مسائل پڑھنے ہیں کہ جب زری کے سامنے جانا نا حسین کی تو یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی میت ہے عام جو بیٹھا ہے. کیا تمہیں خبر ہے کہ لاش کے ٹکڑے ہیں پیچھے, لاش کے ٹکڑے ہیں جو دفن ہے. ذریعہ مطہر عبداللہ حسین علیہ السلام نے بس اسی خاطر ہے کہ جب سید سجاد پہنچے اپنے بابا کو دفنانے کے لیے, آپ 13 محرم ہی کی تاریخ تھی, دن کی مناسبت سے مسائل پڑھ رہا ہوں. دیکھا ہے نا آج بھی بنی اسد کا قبیلہ 13 محرم کو عورتیں ان کی آتی ہیں ذریعہ امام حسین کے سامنے آ کر کہتی ہیں مولا ہمارے بزرگوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا, ہم اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے. کیا کریم ابن کریم ہے حسین. جب پہنچے تھے کربلا تو بنی اسد والوں سے زمین خریدی, پھر انہوں نے ہبا کر دی. تو انہوں نے کہا کہ مولا آپ خریدتے کیوں ہے زمین, آپ یہیں قیام کیجیے. امام نے کہا نہیں, چند دن مجھے نہیں رکنا یہاں, مجھے قیامت تک یہی قیام کرنا ہے. انہیں ہبا کی زمین کا دیکھو لیکن میری 2 باتیں ہیں, وہ 2 باتیں قبول کر لینا. کہ مولا حکم کیجیے, ناز کرنا اپنی قسمت پر. حسین نے کہا دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی میرا کوئی زائر میری زیارت کے لیے آتے کبھی جب بھی میرا کوئی زائر میری زیارت کے لیے آئے تو اسے 3 دن تک مہمان بنا کے رکھنا, 3 دن تک اسے کھانا کھلانا, 3 دن تک اسے پانی پلانا. یہ تو نجف سے کربلا ہزاروں سبیلیں لگتی ہیں نا زائرین کی خدمت کے لیے. یہ حسین بن علی کی ایک وصیت کا صدقہ ہے. اے مولا میں آپ کے قربان ہوتا ہوں جو خود 3 دن کا بھوکا بھی آتا تھا, وہ زائرین کے لیے کہتے ہیں کہ میرا کوئی زائر پیاسا نہ رہنے پائے, میرا کوئی زائر بھوکا نہ رہنے پائے. اس کے بعد مولا نے کہا دیکھو دوسری میری وصیت یہ ہے کہ یزیدی فوج تو چلی جائے گی ناپاک لاشیں لے کر یا دفنا دے گی. مولا سجاد کے لیے ان کا جسم کہاں رہا تھا. 11 محرم کو جب جا رہے تھے نا جملہ مقتل میں تو بی بی زینب نے سہارا دیا کہ اے بیٹا سجاد یہ کیا کیفیت ہے, لگتا تمہاری روح آپ کی پرواز کر جائے گی. کہا تو اماں دیکھیے انہوں نے اپنے لاشیں تو دفنا دی ہے, میرے بابا کا لاشا بے گوڑوں دفن ہے. اب سجاد کا جملہ مجھے معاف کر دینا, کیا یہ میرے بابا کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے؟ ارے وہ مسلمان اس کا لاشا تو کوئی بھی دفنا دیتا. تو مولا نے کہا بنی اسد والوں دیکھو ہمارے لاشیں بے گورو کفن ہوں گے, تم آنا لاشوں کو دفنا دینا. انہوں نے وعدہ کیا, وہ چلے گئے. مولا نے کہا اپنی عورتوں کو بھیجو, جب میں اپنی ماں بہنوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. عورتیں آئیں چادریں اوڑھ کر مولا کی خدمت میں آ گئیں.
مولانا نے کہا دیکھو شاید تمہارے مرد ڈر جائیں، تو دیکھو یاد رکھو میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں زینب کبریٰ کا بھائی ہوں، اگر تمہارے مرد ڈر جائے ہماری لاشوں کو دفن نہ کریں تو فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا، جتنا ممکن ہو خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں کو ڈال جائے۔ پھر مولانا نے کہا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دو۔ جب بچے آگے بیٹھ گئے امام حسین کے سامنے، مولانا نے کہا دیکھو میں سکینہ کا باپ ہوں، میں علی اصغر کا باپ ہوں، اگر تمہارے مرد ڈر جائے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کرے تو فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں پہ ڈال کے جانا۔ اب 13 محرم جب ہوئی نا تو بنی اسد کا قبیلہ باہر نکلا، سردار وہ کہتا ہے کہ اب ہم لاشوں کو کیسے دفنائیں، اس لیے لاش کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ کیوں ذرا سوچو اپنے آپ سے، ہائے جس کا سر نوڈے نیزا پہ بلند ہو، لاش کربلا میں ہو، سر نوڈے نیزا پہ تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں پتا نہیں کون سا لاشا کے شہید کا ہے، تو ایسا کرو ایک اجتماعی قبر تیار کرو، خدا آپ کو لے جائے کربلا۔ آج بھی حسین کے پائیں کی سیدھی جانب گنج شہیدہ موجود ہے، ابھی پہلا لاشا دفن ہونے والا تھا کہ راہ کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آئی، خیر جاؤ میرا انتظار کرو، دیکھو جانتے ہو نا امام کا لاشا سوائے امام کے اور کوئی نہیں دفنا سکتا۔ یہ مسافر وہ ہے جس کے پیروں میں بیڑیا، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں توق ہے۔ اس مسافر نے آخر کہا میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس شہید کا ہے، دیکھو یہ جان غلام حبشی کا لاشا ہے، دیکھو یہ حبیب ابن مذاہب کا لاشا ہے، دیکھو یہ حافظ بن شبیب شاکری کا لاشا ہے، یہ سعید ابن عبداللہ کا لاشا ہے، یہ زہیر قید کا لاشا ہے، ایک ایک لاشا دفناتے گئے۔ پھر کسی نے پوچھا آقا یہ کس شہید کا لاشا ہے، کہ دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ٹانگوں تلے پامال ہے، کہاں ہے رونے والے عمر عبداللہ حسین، جزاک اللہ۔ حسین کے غم میں رونے کا بھی عادت ہے، جیسے بوڑھے ماں کے سامنے اس کا جواب ملتا ہے، یا حسین آخر جمعے پر آ گیا ہے۔ یہ یتیم حسن قاسم کا لاشا ہے، لاشا دفنایا، کہا مولا یہ کس شہید کا لاشا ہے، کہ دیکھتے نہیں کلیجے میں بچی کا ٹوٹا ہوا پیر موجود ہے، یہ میرے کریل جوان بھیا علی اکبر کا لاشا ہے۔ آخری لاشا رہ گیا، امام سجاد وہاں بیٹھ گئے، کہتے تھے ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ اب میں زبان حال پڑھوں، زبان حال گویا سجاد نے کہا ہوگا، دیکھو سب حکم شرعی جانتے ہو نا، میت کو جب دفناؤ تو رخ اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرو۔ سجاد نے کہا ہوگا بابا آپ کی لاش پر سر موجود نہیں، مقتل میں ہے لکھا اپنی انگشت شہادت سے، ہاذا قبر حسین ابن علی الذی قتلہ افشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے 2 نہروں کے درمیان پیاسا مارا گیا۔ جب دفنا چکے لاشا اٹھ کے جانے لگے بنی اسد والے، امام نے کہا نہیں کبھی ایک لاشا باقی ہے، ہائے 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 کہاں گریا کرنے والے، ایک لاشا باقی ہے۔ انہوں نے کہا مولا یہاں پہ لاشا نظر نہیں آتا، کہ چلو میرے ساتھ فرات کے کنارے، میرا چچا ابل بن عباس کا لاشا اس قابل ہوتا ہے کہ اٹھایا جا سکے، گلیم کو منگوایا، لاش کے ٹکڑوں کو گلیم میں رکھا، مولا نے حد میں اترے کہ سب دور ہو جائے تو قریب نہ آنے پائے۔ بہت دیر گزر گئی، راوی کہتا ہے شاید رش کھا کر بے ہوش نہ ہو گئے ہو۔ اب جب میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سجاد کا سر اپنے چچا کے سینے پر تھا، اور فریاد کر رہے تھے اے میرے محنت مند چچا، آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں اور میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتلانے آیا ہوں۔ آپ کی وہ بہنیں جو کبھی گھر میں بھی بے چادر نہ ہوئی، آج بھی وہ آباد ہے، زینب کا سر کھلا ہے، خدا نے کوئی امتحان آپ سے نہ لیا، وہ آپ کا بھتیجا سید سجاد۔ سارے مریضوں
ذمہ داری کے لیے امام سجاد کے مصائب ہوئے، حسین کا سب سے بڑا دادار۔ دیکھو ہم میں سے کوئی نہیں ایسا جو گوشت لینے گیا ہو تو رو رہا ہو گوشت کو دیکھ کر۔ سجاد ذبیحہ کو دیکھتے تھے، پوچھتے تھے تو نے پانی پلایا گھر میں؟ جو حسین کا سب سے بڑا اداکار ہے، ان کے وسیلے سے چلے مولا کی خدمت میں جو بھی دعائیں بڑے قبولیت کا وقت انشاءاللہ یہ سب مسائل میں اہل بیت پہ گریہ کیا ہے۔ یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایھا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناك بين يدي حاجاتنا۔ نام سید الصابرین پر یا وجیہا اشفع لنا مل کے یا وجیہا اشفع لنا، ٹوٹی ہوئی قبروں کی آبادی کے لیے آخری مرتبہ یا جیوا